دوستوں، پاکستان کے آئین کی بنیاد پر طویل عرصے سے سوالات اٹھتے رہے ہیں کہ کس کو کتنا اختیار ملے، صوبوں کی خود مختاری کا وہ کیا حصہ ہے جو تسلیم کیا گیا، عدلیہ کس حد تک آزاد ہے اور فوج کا کردار کتنے دائرے میں۔ اور پھر ایک دن وفاقی حکومت نے ایک بڑی پیشکش کی کہ ہم آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، ایک نئی سمت دینا چاہتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب 27ویں ترمیم کا خاکہ سامنے آیا۔ یہ خیال صرف کاغذ پر نہیں بلکہ طاقت کے توازن کی کشمکش کی علامت بن گیا۔ اس بل کے تحت اہم شقیں زیر غور آئیں کہ ایک نیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا، عدلیہ کے تقرب اور تبادلوں کا نظام تبدیل کرنا اور فوجی کمانڈ سٹرکچر میں آئینی تبدیلیاں کرنا تھا۔ حکومت نے کہا کہ اس ترمیم کا مقصد بہتر گورننس، قوت کا مرکز بنانا اور وفاقی اور صوبائی تعلقات میں ہم آہنگی ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن اور قانونی ماہرین نے کئی تحفظات اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ترمیم 18ویں ترمیم کے اہم اصولوں یعنی صوبائی خود مختاری کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور یہ بھی کہ عدلیہ کی آزادی کمزور ہو جائے گی اور قانونی رسائی شہریوں کے لیے کم ہو جائے گی۔ عوام اور نوجوان حلقے سوشل میڈیا پر اس ترمیم کو طاقت کا جماؤ اور جمہوری اصولوں کا پیچھے ہٹنا سمجھ رہے ہیں۔ حکومت اپنی حکمت عملی کے تحت بل کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے اور سینٹ اور قومی اسمبلی میں منظوری کا عمل جاری ہے۔ صوبوں نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ اس ترمیم سے ان کی طاقت کم ہوگی، وفاقی مرکز کا اختیار بڑھ جائے گا۔ حکومتی ترجمان اسے خوف پھیلانے والا بیان قرار دے رہے ہیں کہ ڈراؤ دھمکاؤ سے عوام کو گمراہ نہ کیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ ترمیم کس سمت لے جائے گی؟ اگر منظور ہوئی تو آئینی طاقت، فوج، عدلیہ اور صوبائی خود مختاری کا وہ نیا نقشہ بنے گا جسے آج بہت سے لوگ نیا اختیاری نظام کہتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہوئی یا عوامی دباؤ نے اسے محدود کیا تو یہ ایک سبق بن جائے گا کہ شہری آواز کی قیمت ہے۔ تو دوستوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم صرف قانونی تبدیلی ہے یا قدرتی توازن کی تبدیلی؟ کیا آئین کا مقصد صرف اداروں کی ترتیب ہے یا عوام کی طاقت کا تحفظ ہے؟ اور کیا ہم بطور قوم اس لمحے خاموش رہیں گے یا سوال پوچھیں گے، بحث کریں گے اور اپنا حصہ ڈالیں گے؟